جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اللہ سے ویسا نہیں ڈرتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ علم آتا ہے تو اللہ کا خوف آتا ہے، علم آتا ہے تو اللہ کی خشیت آتی ہے، علم آتا ہے تو انسان کے اندر تقوی آتا ہے، علم آتا ہے تو انسان کے اندر پرہیزگاری آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری والے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں علم ہے وہیں تقوی ہے، جہاں علم ہے وہیں خشیت ربانی ہے، جہاں علم ہے وہیں اللہ کا خوف ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم ہوگا تو اللہ کا ڈر ہوگا، علم ہوگا تو اللہ کا خوف ہوگا، علم ہوگا تو اللہ کی خشیت ہوگی۔ میں آپ کو بہت آسان لب و لہجے میں عرض کروں، آپ دیکھیں ہم مختلف گناہ کر رہے ہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس گناہ کا انجام کیا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی اکثریت آبادی نماز سے کوسوں دور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے۔ جس دن مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے، کوئی مسجد کے دروازے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں جتنے علم والے ہیں وہ نماز سے بہت محبت کرتے تھے، نماز سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ حضور غوث پاک پیدائشی ولی ہونے کے باوجود نماز سے اتنی محبت کرتے تھے کہ عشاء کے وقت وضو کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد نفل اتنے نوافل ادا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کا وقت آ جاتا تھا اور عشاء کے وضو سے آپ نماز فجر ادا فرماتے تھے۔ آپ اندازہ کریں یہ کیوں تھا؟ انہیں پتا تھا کہ نماز میں ملتا کیا ہے، انہیں علم تھا کہ نماز کی برکتیں کیا ہے، انہیں علم تھا کہ نماز کی فضیلتیں کیا ہے، انہیں علم تھا کہ نماز چھوڑنے پر وعید کیا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس دن نماز ترک کرنے کا وبال اس قوم کو پتا چل جائے، علم آ جائے کہ نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ علم نہیں ہے اس لیے نماز سے کوسوں دور ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھتا ہوں، آپ کو پتا چلے گا۔ آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں مولانا نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو ہم مسلمان تو رہیں گے، ہم مومن تو رہیں گے، ہم ایمان والے تو رہیں گے۔ حنفی ہونے کی وجہ سے ان علماء کی موجودگی میں میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، اور کہہ بھی کیسے سکتا ہوں اس لیے کہ ہم مقلد ہیں، اپنے امام کے اقوال کے پابند ہیں۔ مگر سن لو، نماز چھوڑ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، نماز چھوڑ کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا لا ایمان لا صلاۃ لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کا دین اور ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بے دین قرار دیں جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ جب یہ بات کسی مسلمان تک پہنچے گی تو کیا وہ نماز کو ترک کرے گا؟ تو یاد رکھیے علم آتا ہے تو اللہ کا خوف آتا ہے، علم آتا ہے تو اللہ کی خشیت آتی ہے۔ آگے آپ کے سامنے دوسری بات رکھوں، آج لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے کہ اگر ہم چیزوں میں ملاوٹ کریں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، چیزوں کی ملاوٹ کا نقصان کیا ہے؟ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں، ہر سال عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، اللہ اکبر، بڑی بڑی داڑیاں بھی ہے، خوبصورت سروں پہ
پہ ٹوپیاں بھی ہیں، مخیران قوم ملت بھی کہلا رہے ہیں، لیکن اگر دودھ بیچتے ہیں تو دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تیل بیچتے ہیں، تیل میں ملاوٹ کر رہے ہیں، گھی بیچتے ہیں، گھی میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ ملاوٹ کا نقصان کیا ہے، مگر آؤ اگر علم ہوگا احادیث کا تو اللہ کا خوف پیدا ہوگا کہ ملاوٹ کا نقصان کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاجیوں کا ایک قافلہ آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے مسلمانوں ذرا غور سے سننا، یہ علم کی باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے اللہ کا خوف بھی ویسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس سید المفسرین، رئیس المفسرین، حبر الامہ، عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک قافلہ آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ابن ام رسول، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، ہم لوگ حج پر آ رہے تھے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا۔ کہاں پر انتقال ہوا؟ حج کے سفر میں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ، کیا یہ حدیث رسول نہیں کہ سفر حج میں مرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ جو سفر حج میں مرے گا ہر سال اس کو حج کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے اس کے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو ہر سال حج کرے گا اور اس کا ثواب اس حج میں مرنے والے کو ملے گا۔ اسی طریقے سے حدیث یہ بھی ہے جو سفر حج میں مرے گا وہ اپنی قبر سے لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہے، لیکن اب ذرا غور سے سننا، علم کی دوری نے ہمیں دین سے کتنا دور کر دیا، اللہ کے خوف سے کتنا دور کر دیا، اللہ کی خشیت سے کتنا دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس کے پاس آتے ہیں، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، ہم سفر حج میں تھے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ہم نے اس کی قبر کو کھودا، اور جب قبر کو کھودا تو ہم نے بہت بڑا اژدہا دیکھا، ہم ڈر گئے، ہم نے دوسری قبر کھودی، اس کے بعد ہم نے پھر وہی اژدہا دیکھا، ہم نے تیسری قبر کھودی، ہم نے وہی اژدہا دیکھا۔ اب آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ ہی بتائیں کیا کریں، جتنی قبر کھودتے ہیں اس میں اژدہا نظر آتا ہے۔ کس کی قبر کھودی جا رہی ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی قبروں، پکچر دیکھنے والے کی نہیں، فلم دیکھنے والے کی نہیں، زنا کرنے والے کی نہیں، بدکاری کرنے والے کی نہیں، گنڈا گردی کرنے والے کی نہیں۔ حاجی سفر حج میں مرا، سفر حج میں جس کا انتقال ہوا اس کی قبر کھودی جا رہی ہے، اور لوگ بڑے بڑے اژدہے دیکھ رہے۔ ابن عباس سرکار نے فرمایا لے جاؤ اسی میں دفن کر دو، اژدہے والی قبر میں دفن کر دو۔ اور پھر سرکار ابن عباس نے جو جملہ کہا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاوٹ کرنے والوں، کاروبار میں دھوکہ دینے والوں، تیل میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، اناج میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، علم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سوچ رہے ہیں جنت تو ہمارے باپ کی ہے، کسی کے باپ کی جنت نہیں ہے۔ جو تمہیں کہتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، ان کو غور تو کرنا چاہیے نا کہ باپ سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تھی، قدرت نے ہماری عبرت کے لیے جنت سے باہر کیا ہے باپ کو، غور تو کریں نا۔ خطا نہیں تھی، غلطی نہیں تھی، گناہ نہیں تھے۔ ہم اہل ادب کہتے ہیں کہ نبی خطا نہیں کرتا، نبی غلطی نہیں کرتا، یہ اہل ادب کا مسلک ہے، بلکہ غلطی نبی کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتی۔ ہر ہمارا مسلک ادب تو یہاں تک ہے کسی کا کچھ بھی مسلک و مشرب ہو، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ارے نبی جس جانور پہ بیٹھ جائے وہ جانور بھی غلطی نہیں کرتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ یوم ہجرت اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب کہا گیا نا حضور میرے گھر میرے گھر میرے گھر، تو حضور نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، فرمایا کہ ہم کسی کے گھر نہیں جائیں گے، یہ اونٹنی جس کے گھر جائے گی ہم اسی کے گھر جائیں گے۔ غور تو فرمائے، اونٹنی کی نکیلیں ایسی چھوڑی جاتی ہیں، جانور تو جانور ہوتا ہے۔ ارے جانور تو کسی کے بھی گھر جا کے بیٹھ، جہاں چارہ دیکھا وہاں جانور بیٹھ گیا، جہاں پانی دیکھا وہاں جانور بیٹھ گیا، لیکن رسول اللہ کو اپنی اونٹنی پر کتنا اعتماد ہے، فرمایا یہ مامور من اللہ ہے، یہ وہیں بیٹھے گی جہاں اسے بیٹھنا ہے۔ جانور ہے نا، جانور تو کہیں بیٹھتا ہے، ہم نے تو بڑے بڑے جانوروں کو دیکھا نا، بڑے تربیت یافتہ جانور بھی ہریالی دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں،
اپنے مالک کو بھول جاتے. لیکن یہ حضور کا انتخاب ہے. حضور جس پہ بیٹھ جائیں. وہ اونٹنی کہاں جا کے بیٹھی؟ کسی یہودی کے گھر نہیں, کسی دشمن رسول کے گھر نہیں, بلکہ کہاں بیٹھی؟ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, میرا عنوان یہ نہیں ہے, اصل عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا, لیکن توجہ, وہ ابو ایوب انصاری کا گھر کہنے کو تھا. توجہ ہے آپ کی, دھیان ہے آپ کا, دھیان ہے. رسول اللہ پر کسی نے احسان نہیں کیا, سب پر رسول اللہ کا احسان. ظاہر میں لگتا ہے کہ انہوں نے احسان کیا, لیکن حقیقت میں ان پر حضور کا احسان. مثال کے طور پہ ماں دودھ پلاتی ہے تو بیٹے پہ احسان کرتی ہے, ٹھیک, بظاہر یہی لگتا ہے. تو حلیمہ نے دودھ پلایا تو ظاہر نظر میں کیا لگا کہ حلیمہ نے حضور پہ احسان کیا کہ دودھ پلایا, لیکن اگر حقیقت دیکھو تو غیرت